بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرد جنگ کی ہنگامہ خیز ساعتوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر رہنے والے ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جرمن نژاد یہودی ہنری کسنجر کو ہولوکاسٹ میں بچ جانے والوں میں شمار کیا جاتا تھا اور شاید وہ اس دور کی آخری نشانی تھے جب ہٹلر نے یہودیوں پر تباہی اور موت برپا کی تھی، اور یہ تنازع آج بھی یادوں میں محفوظ خاموش تاریخ اور زندہ بولنے والے انسانی مکالموں کا موضوع ہے۔ ہنری کسنجر امریکی صدر فورڈ اور رچرڈ نکسن کے ادوار میں اس عہدے پر متمکن رہے، اور یہ سرد جنگ کے عروج کا وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کہیں یہ کیفیت پراکسی جنگوں کی صورت تو کہیں باقاعدہ تصادم اور کشمکش کی صورت میں ڈھل جاتی تھی، مگر دونوں طاقتیں اس کشمکش اور کشتی کے لیے دوسرے ملکوں کی زمین استعمال کرتے۔ اسی طرح اصل تباہی اور بربادی بھی وہیں برپا ہوتی جو ان جنگوں کے مرکز ہوتے، یعنی جہاں یہ جنگیں لڑی جاتی۔ دونوں ملکوں کے فقط وسائل اس لڑائی میں کام آتے تھے، اور وسائل کا بڑا حصہ بھی مقامی اکھاڑوں سے ہی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ہنری کسنجر اس دور میں وزیر خارجہ رہے جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ پنجہ آزمائی ہوئی۔ امریکہ نے جنگیں چھیڑ کر کئی ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کو تاراج کیا، جن میں لاکھوں انسانوں کا خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ شاید اسی لیے ہنری کسنجر کی موت پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک خون آلود لیگیسی چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ایک ایسی لیگیسی جس پر خون کے چھینٹے اور دھبے ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ بہت سے تنازعات جو اس دور میں پیدا کیے گئے ابھی تک ان سے خون رشتہ چلا آ رہا ہے۔ ہنری کسنجر کا دور پاکستان کے لیے بھی بہت سے حوالوں سے ہنگامہ خیز تھا، بالخصوص وہ لمحات جب 24 برس کی مختصر مدت میں ہی پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا۔ ہنری کسنجر کی موت پر الجزیرہ نے ایک سٹوری کی ہے، اور بہت دلچسپ سٹوری ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہنری کسنجر 10 conflicts continues that define a blood-stained legacy۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ اس دور میں دنیا کے 10 تنازعات نے انسانیت کو لہو لہو کر دیا۔ ان میں ویتنام، کمبوڈیا، بنگلہ دیش، چلی، قبرص، ایسٹ تیمور، اسرائیل، ارجنٹینا، ساؤتھ افریقہ اور چین شامل ہیں۔ یعنی یہ تنازعات کی نوعیت مختلف ہے۔ اگر اسرائیل کی ہی مثال لیں تو پھر اس میں اسرائیل اور عربوں کی جو جنگ ہے 1971 کی وہ آتی ہے، اور جو بنگلہ دیش کی بات کی گئی ہے یہ ہمارے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب بنگلہ دیش میں ایک مقبول لہر چل پڑی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی سرپرستی میں اور امریکہ کی مدد سے اور آشیرواد سے اس پاپولر ویو کو کچلنے اور دبانے کا راستہ اختیار کیا، اور اس کام میں امریکہ جمہوریت بھی بھول گیا۔ اس رپورٹ میں چند سطور جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں کہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں ڈھل کر رہ گیا تو اس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، اس میں قوم پرستوں نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی، جس پر مغربی پاکستان کی فوجی حکومت کو اپنا کنٹرول کمزور ہونے کا خطرہ پیدا ہوا، اور اس نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع کیا۔ نکسن اور کسنجر اس آپریشن کے پیچھے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو ہاتھ روکنے کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ اس کا مقصد پاکستان کو چین سے دور رکھنا اور سوویت یونین کے قریبی اتحادی بھارت کے مقابلے میں کھڑا رکھنا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے کسنجر جو ہیں انہوں نے بنگالیوں کے بارے میں اسی کشاکش کے دوران ایک طنزیہ جملہ بھی کہا تھا۔ یہ ایک مختصر تبصرہ ہے جو الجزیرہ کے نامہ نگار نے کسنجر کی موت پر کیا ہے، ان 10 تنازعات میں سے ایک پر کہ جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اس ریجن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس مختصر تبصرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ
کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مشرقی پاکستان میں آپریشن کی ہلہ شیری دی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک دلدل میں دھنس گیا۔ یعنی جمہوریت کے سب سے بڑے علم بردار کے طور پر امریکہ چاہتا تو پاکستانی حکمرانوں سے کہہ سکتا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کے عوام کی اکثریت کا فیصلہ قبول کر لیں، اور خون خرابہ روکنے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی۔ اس وقت پاکستان ایک ایسی ریاست تھی جو اپنے پیروں پر ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کی آبادیوں میں ابھی قومی یکجہتی کا جو پودا ہے وہ بھی برگبار نہیں لا سکا تھا، لاتعداد مسائل تھے، جمہوریت ابھی جڑ نہیں پکڑ سکی تھی، مختلف جو قومیتیں ہیں ان کے درمیان ایک دوری تھی، ایک وفاقیت کا ایک مزاج اور ذہن ابھی تک پوری طرح پیدا نہیں ہو سکا تھا، بلکہ جو 47 میں تھا وہ جو فیبرک ہے وہ بھی خاصا کمزور ہو گیا تھا، اور ایسے میں پاکستان اپنی ہی آبادی کے خلاف ایک اتنے بڑے فوجی آپریشن کا جو فیصلہ تھا وہ خاصا احمقانہ قسم کا بھی تھا۔ اور جب ایک جمہوری حل جمہوریت کے ذریعے نکل گیا تھا تو پھر جمہوریت پسند طاقت کے طور پر امریکہ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس جمہوری حل کے اندر ہی کوئی ایسا آؤٹ آف باکس قسم کا حل پیدا کریں کہ جس سے دونوں جو حصے ہیں پاکستان کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے جڑے رہیں۔ لیکن امریکہ پاکستان کے جو حکمرانوں کو اپنے یعنی ہلہ شیری دیتا رہا، ان کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا اور انہیں تھپکی دیتا رہا کہ وہ بنگلہ دیش میں طاقت کے ذریعے حالات کو کنٹرول کریں، لیکن بنگلہ دیش میں چونکہ ایک پاپولر لہر، ایک مقبول لہر وقت کی چل پڑی تھی، اس کو کنٹرول کرنا پھر آسان نہیں تھا۔ پھر یہ ایک ایسی دلدل ہوئی، ایک ایسا ٹریپ بنا پاکستان کی فوج کے لیے جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی ہے اس کی صورت میں سامنے آیا۔ گویا کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ چین اور سوویت یونین کے خلاف اس کے لیے مغربی پاکستان ہی کافی اور مناسب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ کا جو 7واں بحری بیڑا ہے جو کہیں سمندروں میں کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا نہ رہتا، یا وہ تھوڑا چل کر کہیں رک نہ جاتا، اور امریکہ پاکستان کو بچانے کے لیے ٹھوس مداخلت کرتا، کیونکہ بھارت ایک تیسرے فریق کے طور پر، ایک بیرونی فریق کے طور پر اس تنازع میں داخل ہو گیا تھا۔ سوویت یونین کی اس کو حمایت حاصل تھی، اور ایسے میں امریکہ سوویت یونین کے حمایت یافتہ بھارت کے قدم روکنے کے لیے اپنے 7ویں بحری بیڑے کو استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے حکمرانوں اور بنگالی عوام کو لڑا تو دیا، جب تک وہ آپس میں سر فٹول کرتے رہے امریکہ ان کے اوپر رہا، لیکن جو ہی ایک تیسرا فریق اس جنگ میں کودا تو امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ منزل تک نہ پہنچ سکا۔ بعد میں یہی 7ویں جو بحری بیڑے کی آمد تھی یہ ایک دھوکے کی علامت اور محاورے کے طور پر پاکستان میں بولی جاتی رہی، اور پاکستان میں جو ایک امریکہ مخالف سینٹیمنٹ جو کبھی بڑھتا رہا کبھی گھٹتا رہا، اس میں اس 7ویں بحری بیڑے کی سیاست کا جو کام ہے، اس کا رول ہے، بہت اہم ہے، اور اس نے ایک بیج کا کام دیا ہے جو اینٹی امریکنزم بعد میں پاکستان میں پیدا ہوتا چلا گیا۔ اس کی بعد میں بہت سی وجوہات تھیں، لیکن پاکستانیوں کو یہ احساس ہوا کہ اس مشکل لمحے میں امریکہ نے ہمیں صرف ایک دور سے ایک جھانسا تو دیا لیکن عملی مدد ہماری نہیں کی۔ تو امریکہ نے پاکستان کے حکمرانوں اور بنگالی عوام کے درمیان اس لڑائی میں اگر ایک فریق کا ساتھ تو دیا، مگر جب مشرقی پاکستان کی جو مسلح مداخلت روکنے کے خلاف لڑائی کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ کن وقت آیا تو کسنجر کے امریکہ نے پاکستان کو بیچ منجھدار کے لا کر چھوڑ دیا۔ اب ہنری کسنجر کی موت نے ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ کا یہ تاریک اور تلخ باب یاد دلایا ہے۔ تو آج پاکستان میں حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان میں 1.5 سال سے ایک ایسا بحران چل رہا ہے جو کئی بحرانوں کو جنم دیتا چلا جا رہا ہے، مثلاً یہ کہ انتخابات کا انعقاد ہی ٹالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آئین سے باہر نکلنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کی گئی۔ امریکہ اس سسٹم اور عارضی انتظام اور اقدام کی حمایت میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو فیصلہ ساز قوتیں اور ریاست اس وقت اپنے عوام کے جذبات کے الٹے رخ اور الٹے دھارے پر چلتی نظر آ رہی ہے، اور کہیں کہیں وہ رائے عامہ کے جذبات کو دباتی
اور انہیں کچلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی گاڑی کسی اور سمت میں جا رہی ہے، اور ملک کی جو مقبول لہر ہے عوام کی وہ کسی اور رخ پر چل رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوامی مزاج میں پہلی بار یکسانیت پیدا ہو چکی ہے، ان کی سوچ کے زاویے اور سوچ کے انداز ایک ہو چکے ہیں، ان کی ٹیوننگ جو ہے وہ ایک ڈیجٹ پہ ہو چکی ہے، اور جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ ریاست کے روایتی بیانیوں پر اب یقین نہیں کر رہی۔ 20-30 سال سے سیاست اور بیانیہ سازی کے سارے فریم اور روایتی انداز جو بنے گئے تھے، بنائے گئے تھے، کردار، وہ سب ناکارہ اور ناکام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں میں، اب ہماری جو پاکستان کی جو آبادی ہے، جو تیزی سے اس میں نوجوان شامل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، نوجوان لہو اس میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ آگہی کے بڑے بلند مقام پر ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے حالات کا خود تجزیہ کرنے لگی ہے ایک نسل، اور اپنے ملک کا دوسرے ملکوں سے تقابلی جائزہ لینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ آج جو پاکستان کے حالات میں صرف جو حکومتوں کا یا ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ کافی نہیں ہے، اور لوگ خود اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور کوئی چلتی پھرتی انسان نما بیانیہ ساز فیکٹری اور مشین عوام کا بیانیہ بنانے یا بگاڑنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ مدتوں تک جن لوگوں کو میڈیا موٹیویشنل سپیکر کے طور پر یا میڈیا پرسن کے طور پر، اینکر کے طور پر، عالم دین کے طور پر، اسکالر کے طور پر، علم اور مذہب کے میدان میں ایسے وقتوں کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ جب کوئی وقت پڑے تو چونکہ وہ ان کی ایک ساکھ ہے، ان کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کے فینز ہیں، تو وہ ایک کسی بھی جذبات کی لہر کو کنٹرول کریں گے، وہ جدھر چاہیں گے، وہ 8 بجے کا جو شو کر کے تو صبح لوگ اسی شو کی جو لائن ہے وہی ٹو کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بنائے گئے تھے مجسمے بڑی محنت کے ساتھ مشکل وقتوں کے لیے، یہ مجسمے جو ہے یہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے، اور معاشرے میں تھوڑا بہت اعتبار اور تھوڑا بہت بھرم اگر ان لوگوں کا قائم تھا تو یہ عظمت کے مینار ایک ایک کر کے زمیں بوس ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کو ایک مقبول لہر کے مقابل کھڑا کیا گیا۔ نہ ان میں اتنی کیپیسٹی تھی، نہ ان میں صلاحیت تھی، نہ ان کا اتنا ویژن تھا۔ یہ طوطوں کی طرح جو رٹا رٹایا ایک سبق پڑھتے چلے گئے، اور ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ گونگے بہرے نہیں ہیں، وہ ایک ویل اویئرڈ قسم کی جو نسل ہے، اور اس کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کے پاس صرف اس پروگرام کو دیکھ کر بیانیہ بنانے یا ذہن بنانے کا آپشن نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے پاس معلومات کی کہکشاؤں میں اور علم کی کہکشاؤں میں سفر کرنے کی ایک نئے راستے اور نئے آپشنز موجود ہیں۔ جاوید چودھری، طلعت حسین، محمد علی مرزا، وہ قاسم علی شاہ کی جن کی باتیں، جن کے پروگرام، جن کے کالمز لوگ پڑھتے تھے، ان کو رول ماڈل سمجھتے تھے، ان پر اعتبار کرتے تھے، اور کل تک یہ سارے جو چمکتے دمکتے رائیامہ پاکستان کی رائیامہ بناتے تھے، اس کو بگاڑتے تھے، نوجوانوں کو اپنے آپ کو آئیڈیلائز کرنے پر مجبور کرتے تھے، ان کے چمکتے دمکتے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ایک خود ساختہ عظمت کے مینار نظر آتے تھے، لیکن آج یہ ٹوٹے ہوئے مجسموں کا ایک ڈھیر پاکستان میں لگ گیا ہے، کیونکہ رائیامہ جو لوگ سنتے تھے، جو یقین کرتے تھے ان کی باتوں کا، وہ نیچے سے کھسک گئی، وہ زمین، وہ قالین ان کے پیروں تلے سے، ان کی سماعتوں سے، ان کے سامعین کے طور پر وہ نیچے سے کھسک گئی ہے۔ سو ہنری کسنجر کی جو موت نے پاکستان کے موجودہ بحران میں یہ سبق یاد دلایا ہے کہ آگ بھڑکانے والے اور تالیاں بجانے والے صرف خوشیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، جب آپ اس آگ کی لپیٹ میں آئیں تو شعلے بے قابو ہو جائیں تو وہ غیر جانبدار ہونے میں لمحوں کی تاخیر نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے مسائل کو اپنی بنیاد پر حل کرنے میں ہی سب کا بھلا ہے۔